ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں دنیا میں اللہ رب العزت اور اللہ کے رسولوں کے منکروں کا جو دنیا میں انجام ہوا وہ بیان کیا گیا کہ دنیا کے اندر تباہی اور ذلت ان کا مقدر بنی۔ اب آج کی جو آیات ہیں ان میں آخرت کا انجام بیان کیا گیا کہ ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ دنیا تو تباہ ہوئی ہی ہوئی، ان کی دنیا تو برباد ہوئی ہی ہوئی، اور بعد والی نسلوں کے لیے وہ صرف ایک عبرت کا نمونہ اور نشانہ بن کر رہ گئے۔ اور آخرت کا کیا معاملہ ہوگا؟ وَيَوْمَ، تو اس دن، یعنی وہ جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن یحشر، جمع کیے جائیں گے، اعداء اللہ، اعداء دشمن، اللہ کے دشمن اکٹھے کیے جائیں گے، الی النار، آگ کی طرف، اکٹھے کر کے آگ کی طرف لائے جائیں گے۔ فہم، پس وہ، یوزعون، مختلف جگہوں پہ تقسیم کر دیے جائیں گے، ان کی جماعتیں اور ٹولیاں بنا دی جائیں گی ہر اعتبار سے، حتی، یہاں تک کہ، اذا ما، جب وہ، جاؤہا، اس آگ کے پاس آئیں گے، حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس آئیں گے، شہیدا، تو گواہی دیں گے، علیہم، ان کے خلاف، سمعہم، ان کے کان، وَأَبْصَارُهُمْ، اور ان کی آنکھیں، وَجُلُودُهُمْ، اور ان کی کھالیں، بما، جو کچھ، كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کرتے رہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے، تو ان کے آنکھ، ان کے آنکھیں، ان کے کان اور ان کے وجود، کھال پورے جسم پہ ہوتی ہے، کھال تو پورے جسم پہ ہوتی ہے، گویا پورا وجود، وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالو، وہ کہیں گے، لجلودہم، اپنی کھالوں سے، اپنے جسموں سے، یعنی اپنے اعضاء سے، لما، کیوں، شہدتم، تم گواہی دے رہے ہو، علینا، ہمارے خلاف، تم ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ وہ اپنے جسم کے اعضاء سے کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ حیرت کی بات ہے نا بھائی، میں تو پوری زندگی اپنے اس وجود کو سنبھالتا رہا ہوں، خیال رکھتا رہا ہوں، اس کو سجاتا سنوارتا رہا ہوں، اور آج یہ الٹا میرا دشمن بنا ہوا ہے، میرا اپنا وجود۔ لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قالو، تو وہ اعضاء بولیں گے، جسم کی کھالیں بولیں گی، انطقنا، ہمیں قوت گویائی دی، اللہ نے، الذی، جس نے، انطقا، قوت گویائی دی، کل شیء، ہر چیز کو، جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اسی اللہ نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی۔ وہوا، اور اسی نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ اسی اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ، بڑی کتنی واضح باتیں ہیں، کتنی صاف۔ وما کنتم، اور نہیں تھے تم، تستترون،
اپنے آپ کو چھپاتے. وما کنتم تستترون، جب تم گناہ کرتے تھے نا، برائیاں کرتے تھے، تو تم اپنے آپ کو چھپاتے نہیں تھے کہ ان یشہدا، کہ گواہی دیں گے، علیکم تمہارے خلاف، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ تمہاری کھالیں. ولیکن بلکہ ظننتم، تم تو یہ سمجھتے تھے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لا یعلم، جانتا ہی نہیں ہے، کثیراً بہت سے، مما وہ کام، تعملون جو تم کرتے ہو. تمہارا تو یہ خیال تھا. دیکھیں دنیا والوں سے چھپ جاتے تھے تم، بالکل ایسا ہی ہے. بہت سے کام تم دنیا والوں سے چھپ چھپا کر کرتے تھے، لیکن تم اپنے آپ سے تو نہیں چھپ سکتے تھے نا. وما کنتم تستترون، تم اپنے آپ سے تو نہیں چھپ سکتے تھے نا کہ ان یشہد علیکم سمعکم، یعنی یہ بات تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. تمہارا خیال تھا کہ دنیا والے نا، دنیا والا کون دکھ رہا ہمیں، کل کون ہمارے خلاف گواہی دے گا، اللہ کو پتا کوئی نہیں، ہم تو چھپے ہوئے ہیں، دیکھ ہمیں رہا کوئی نہیں ہے. تو لو پھر لو، اب بولو، اب کہاں جاؤ گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. ویسے یہ مضمون قرآن کریم میں پہلے بھی بہت سی جگہوں پہ آیا ہے. 18ویں پارے کے اندر بھی آیا ہے، سورہ یاسین کے اندر بھی آیا ہے، یہاں پر بھی ہے، اور 30ویں پارے میں تو بہت تفصیل سے آئے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. تو اللہ تعالیٰ جب کہیں گے نا بعض مجرموں سے، بھائی تم لوگوں نے یہ کیا یہ کیا، یا اللہ کب، کون کہتا ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کوئی گواہ ہے تو لائیں. اچھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اگر تمہارے اپنے ہاتھ گواہی دیں، کوئی اللہ لو، اور تمہارے اپنے وجود گواہی دیں، اور تمہاری اپنی زبانیں گواہی دیں، اور تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، مان لو گے؟ بالکل مانیں گے. یا اللہ نہ ماننے والی کون سی بات ہے، اگر یہ ہمارے اعضاء خود گواہی دیں تو پھر ہم کیسے نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ پھر اعضاء سے کہیں گے بولو، پھر اعضاء بولیں گے. جب اعضاء بولیں گے تو پھر یقیناً کچھ لمحات کے لیے تو ان کے حواس جواب دے دیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ یہ منظر ہی اتنا عجیب ہوگا کچھ لمحات کے لیے، تو ان کی سوچ سمجھ سلب ہو جائے گی ساری. پھر وہ حیرت سے اپنے جسم کے اعضاء کو عین ممکن ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو یوں تھپا کر اپنے کانوں کو، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ تم ہو، تم بول رہے ہو، تو تم کیوں بول رہے ہو، تمہیں کس نے کہا ہے، تم کیسے بول رہے ہو. پھر یہ اعضاء کہیں گے جس اللہ نے بولنے کی قوت گویائی دی ہے، اسی نے ہمیں قوت گویائی دی، ہم بول رہے ہیں. اللہ کے سامنے کوئی انسان مکر نہیں سکتا. اللہ کے پاس ایسے ذرائع ہیں کہ جہاں پر جا کر انسان کی ہر قسم کی دلیل ختم ہو جاتی، کچھ بھی نہیں رہتا پیچھے. وما کنتم تستترون، اور تم چھپ تو نہیں سکتے تھے نا، ان یشہد علیکم، کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں. ولیکن ظننتم، بلکہ تم تو یہاں تک سوچے بیٹھے تھے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یعلم، جانتا ہی نہیں ہے، کثیرا مما تعملون، بہت سے وہ کام جو تم کر رہے ہو. تمہارا خیال تھا ہماری بہت سی باتوں کا تو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. وذالکم، اور یہی، ظنکم، تمہارا خیال، تمہارا گمان، الذی، جو، ظننتم بربکم، جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا کہ اسے کیا پتا ہے، اسے کیا پتا. ارداکم، یہی تمہیں لے ڈوبا، اسی نے تمہیں برباد کر دیا. فاصبحتم، ہو گئے آج تم، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. فاصبحتم من الخاسرین، آج تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ لوگ صبر کریں گے، فَالنَّارُ، تو بھی آگ،
مثوً لہم ان کا ٹھکانہ ہے، تب بھی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر وہ کوئی معافی تلافی عذر کرنا چاہیں گے، فما ہم تو نہیں ہوں گے وہ من المعتبین کہ ان کی معافی اور معذرت قبول کی جائے۔ اب اگر وہ کوئی معافی مانگنا چاہیں گے، معذرت کرنا چاہیں گے، تو کوئی معافی کوئی عذر ان کا آج قابل قبول نہیں ہوگا۔ وقیضنا اور ہم نے مسلط کر دیے تھے، لہم ان پر، قرنا ان کے ایسے ساتھی، ہم نے ان کے ایسے ساتھی، ان کے لیے ایسے ساتھی ان پر مسلط کر دیے تھے، فزینوا جنہوں نے خوشنما بنا کر دکھایا، لہم ان کو، ما بین ایدیہم ان کے سامنے بھی، وما خلفہم اور ان کے پیچھے بھی۔ ہم نے ان کے ساتھ ایسے لوگ لگا دیے جو ان کی برائیوں کو خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، جو ان کی غلط باتوں پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے جب انسان برائی کو اچھا سمجھنا شروع کر دے، برائی کو انسان اچھا سمجھنا شروع کر دے اور اس پر آدمی مگن ہو جائے، اس پر فریفتہ ہو جائے۔ یہ سب سے خطرناک ترین صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ یہاں آ کر پھر پلٹنے کا امکان نہیں رہتا۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے تھا وہ خوشنما بنا کر ان کے سامنے دکھاتے تھے۔ وَحَقَّ اور سچ ثابت ہو کر رہا، علیہم ان پر، القول اللہ کا فرمان، اللہ کا فرمان ان پر سچ ثابت ہو کر رہا، یعنی ایسے لوگوں کا آخرت کا انجام تباہی ہے۔ فی امم اور یہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے، قد خلت جو گزر چکے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے۔ اللہ کا یہ جو فرمان ہے نا، یہ جو ہم نے بہت سی جگہوں پہ پڑھی یہ بات، اللہ کا فرمان سچ ثابت ہو کے رہا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا یہ بھی پڑھا ہے، اللہ کا فرمان کافروں کے بارے میں سچ ثابت ہو کے رہا۔ یہ فرمان سے کیا مراد ہے؟ ازل سے اللہ کا علم تھا کہ یہ لوگ نہیں قبول کریں گے، ازل سے اللہ کا علم تھا، اور اس علم پھر اس پر اللہ رب العزت نے ان کا انجام پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ جب یہ اس حقیقت پہ نہیں آئیں گے تو انجام یہ ہے۔ دنیا میں آئے، اللہ نے ہر موقع دیا، کوئی ان پر کمی نہیں چھوڑی، ہر موقع دیا، لو بھائی ہدایت قبول کرو، نبی بھیجے، اپنی طرف سے کتابیں بھیجی، معجزات بھیجے، کئی دفعہ انہوں نے مطالبات کیے عجیب و غریب ترین، اللہ نے وہ بھی پورے کیے۔ اندازہ لگائیں، یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے نا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا تھا اگر چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ معمولی بات ہے، چاند کو دو ٹکڑے کر دینا چھوٹی بات ہے۔ یا تو کہے نا جی چلے جی ہم آپ کے سامنے چٹان لا کے رکھتے ہیں، آپ ہاتھ ماریں چٹان توڑ دیں، چلو یار کوئی بات کہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ان سے کہا جائے، ان کے وہ اگر یہ ڈیمانڈ کریں جی ایک جانور آپ کے سامنے لاتے ہیں بکری، آپ ہاتھ ماریں دو ٹکڑے ہو جائے، کہیں بات سمجھ میں آتی ہے؟ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا، ذرا سوچیں ذرا۔ انہوں نے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہوا۔ سورہ قمر پوری ہے ہی اسی بنیاد پر، اس کا نام القمر ہے ہی اس بنیاد پر کہ اس میں شق قمر کا معجزہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو لوگ ایمان نہ لائے، اللہ نے یہاں تک کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ان کے لیے کیا۔ اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہا تھا پیچھے کہ ہم اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو ہمارے پاس اب کوئی عذر نہیں رہا تھا۔ اللہ کا علم پہلے سے یہی تھا اور اللہ کی طرف سے فیصلہ پہلے سے ان کے بارے میں یہی ہوا تھا، اب وہی ہوا۔ اب اللہ کا وہ فرمان سچ ثابت ہو کے رہا۔
کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. انہم لا یؤمنون، ہم پیچھے پڑھ کے آئیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن اللہ نے کمی نہیں چھوڑی، صرف اپنے علم کی بنیاد پر اللہ نے ان کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے موقع دیا ان کو. ایک تو ہے نا اللہ کا علم تھا لہذا اللہ موقع ہی نہ دیتے، بھائی مجھے پتا ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیوں ان کو موقع دوں. اللہ نے وہ نہیں کیا، اللہ نے موقع دیا، پورا موقع دیا. دنیا میں آج بھی دنیا میں انسانوں کے سامنے، بہت سے انسانوں کے سامنے حق ظاہر ہوتا ہے، حق واضح ہوتا ہے. بہت سے انسانوں کے سامنے ضد میں، ہٹ درمی میں، ڈر میں، خوف میں نہیں آتے وہ کسی بھی وجہ سے. تو حق کے تو جس طرح ان سے پہلے جس طرح بالکل ہمارا ایمان نہیں اس بات پہ ہے، لیکن 100% کے اللہ کے علم میں ہمارا ایمان پھر بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سارا ہاں ایز اے مسلم ہمارا ایمان پھر بھی بندہ کا یہ اللہ کو پتہ بھی تھا کہ انہوں نے نہیں کرنا، پھر بھی یعنی کیوں یہ پھر اس کا نا ایک جواب دوں. اللہ کے کام اللہ پہ چھوڑ دو، زیادہ بہتر ہے. جو اپنا کام ہے نا وہ کریں. اللہ نے یہ کرنا ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کریں. جب ہم فوکس یہ ہوگا نا ہم نے یہ کرنا ہے، پھر ہم سیدھے راستے پہ آئیں گے. جب ہم اللہ کے کاموں پہ سوچنا شروع کر دیں گے نا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ ایسے کیوں کر رہا ہے. اللہ نے خود کا غور و فکر کرو. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا پتا کہ میں نبی بنوں. 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر ہی کرتے رہے. ٹھیک ہے، کس چیز کے بارے میں؟ یہ سسٹم کے بارے میں نہیں کہ کیا یعنی کہ سورج نکل رہا ہے، چاند، یعنی یہ سسٹم ہاں غور و فکر ہی کرتے رہے. بالکل. اور اس غور و فکر سے کیا ہوا، اللہ کا وہ جو ہے اللہ رب العزت کی عظمت، ہیبت، ان کے دل میں ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا. او ہو اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ نے یہ نظام بنایا. حضور اس پر غور و فکر نہیں کرتے رہے کہ اللہ ان کو کافروں ان کو جہنم میں کیوں بھیجے گا، اللہ ان کا یہ فیصلہ کیوں کرے گا. حضور اس پہ غور و فکر نہیں کرتے رہے. یہ ہم کر رہے ہیں آج، حالانکہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے ہی نہیں ہے. وہ مولانا اسلم زاہد صاحب، ایک منٹ، مولانا اسلم زاہد صاحب تشریف لائے تھے نا یہاں پر، ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے. تو بیان میں وہ فرمانے لگے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ قبر میں عذاب کیسے دے گا. وہ یار اللہ کا کام ہے، اللہ پہ چھوڑو، تمہیں اسے کیا غرض ہے. اللہ نے دینا یا تم نے دینا ہے. جو اللہ کا کام ہے نا وہ اللہ پہ چھوڑیں، وہ اللہ پہ چھوڑیں. اللہ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جن کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہو کہ وہ جہنم میں جائیں گے، ممکن ہے وہ جنت میں جائیں، ہمیں نہیں پتا، نہ اپنا نہ ان کا. جگہ ہم یہ پڑھ لیتے ہیں جی جی کہ اللہ حساب کرے، جی ابھی ہمارے عذاب ہوتے ہیں. جی ایک جگہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس کا حساب ہو گیا وہ غرق ہو گیا. ٹھیک ہے. ہم یہ بھی پڑھتے ہیں بغیر حساب. بغیر حساب. ہاں ٹھیک ہے. حساب کا دن اللہ نے قائم کر دیا. اب اللہ کیا ہے، ہم پڑھ رہے تھے قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی وہ جماعتیں جن کے بارے میں یہ بات سچ ثابت ہو چکی تھی کہ وہ جہنم میں جائیں گے، یہ بھی ان میں شامل ہیں. انہم کانوا خاسرین، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. ویسے پڑھنا تھوڑا سا آگے بھی تھا لیکن میرا خیال ہے اب ٹائم بھی ہو گیا ہے.